السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حدیث قریب کے سلسلے میں چند باتیں مزید آپ کے علم کے اضافے کے لیے اور اپنے علم کی زیادتی کے لیے آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ فقہ الحدیث کتاب الصیام میں صفحہ 716 پر ایک باب باندھا گیا ہے، وہ یہ وَإِذَا رَآهُ أَهْلُ بَلَدٍ لَزِمَ سَائِرَ الْبِلَادِ الْمُوَافَقَةَ۔ فرمایا گیا کہ اگر جبکہ چاند کو ایک ملک والے یا ایک شہر والے یا ایک علاقے والے دیکھ لیں تو تمام علاقوں پر لازم ہوگا اس کی موافقت کرنا۔ یہاں صاحب ترجمہ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے، جب ایک علاقے والے چاند دیکھ لیں تو اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں پر بھی روزے فرض ہو جائیں گے۔ انہوں نے گرد و نواح کا ذکر کیا ہے، حالانکہ سائر البلاد کا مطلب گرد و نواح نہیں ہے، بلکہ ایک ملک کے علاوہ جو اور دیگر ممالک ہیں وہ تمام ممالک اگر چاند کو دیکھ لیں تو تمام ممالک کے لوگوں پر اس کی موافقت کرنا فرض ہے۔ جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی شہادت قبول کی اور اسی پر اکتفا کرتے ہوئے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ باب بخاری شریف کے اندر 1906ویں روایت کتاب الصوم باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الہلال فصوموا، اور علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جب ایک علاقے کے رہائشی چاند دیکھ لیں تو تمام علاقوں کے رہائشیوں پر روزہ لازم ہو جاتا ہے، تمام ممالک پر روزہ لازم ہو جاتا ہے۔ یہ قول المغنی جلد 4 میں صفحہ 328 پر امام ابن قدامہ کا قول موجود ہے۔ اب لکھتے ہیں کہ تام قریب کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر علاقے کی رہائش الگ الگ چاند دیکھیں گے، حالانکہ یہ استدلال بالکل صحیح نہیں ہے، چونکہ اس روایت کے اندر یہ کہیں نہیں ہے کہ ہر علاقے کے لوگ الگ الگ چاند دیکھیں گے۔ وہاں ایک امر واقعہ ہے جس کو ہم نے بتایا کہ آخر وقت میں خبر پہنچی اور وقت کے اندر خبر نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ سامنے آیا اور اس طرح کی بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنی پڑی۔ شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں، اسی میں لکھا ہے کہ بلا شبہ ابن عباس کی حدیث ایسے شخص کے متعلق ہے کہ جس نے اپنے شہر میں چاند دیکھ کر روزہ رکھ لیا، پھر دوران رمضان اسے خبر ملی کہ لوگوں نے دوسرے شہر میں اس سے ایک دن پہلے چاند دیکھا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص اپنے شہر والوں کے ساتھ 30 روزوں کی تکمیل تک یا اپنا چاند دیکھ لینے تک روزہ رکھے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح اشکال ختم ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اپنے عموم پر ہی باقی رہے گی کہ جس میں ہر ایسا آدمی شامل ہے جسے کسی بھی شہر یا صوبے سے بغیر کسی مسافت کی تعدید کے چاند دیکھنے کی اطلاع ملی، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ جلد 25 صفحہ 107 میں فرمایا ہے۔ یہ آپ نے فقہ الحدیث کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور کچھ عبارت میں نے یہاں سے حذف کر دی چونکہ وہ روایت سے متعلق بات نہیں ہے۔
روایت سے متعلق جو بات میں نے بیان کی وہ یہ کی کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق دی حدیث ابو ہریرہ میں اور حدیث قریب کے اندر۔ تطبیق یہ دی کہ یہ ہر اس شخص کے متعلق ہے کہ جس نے اپنے شہر میں چاند دیکھ کر روزہ رکھ لیا، پھر دوران رمضان اسے خبر ملی کہ لوگوں نے دوسرے شہر میں اس سے ایک دن پہلے چاند دیکھ لیا تھا، تو ایسی صورت میں وہ شخص اپنے شہر والوں کے ساتھ 30 روزوں کی تکمیل تک یا اپنا چاند دیکھ لینے تک روزہ رکھے گا۔ اس طرح اشکال ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اشکال ختم ہو جائے گا۔ اندازہ لگا لیجئے آپ ہی خود کے اس روایت سے لوگ کتنے جو ہے الجھن میں مبتلا ہو گئے اور کتنا الجھاؤ پیدا ہو گیا۔ اس الجھاؤ کا سلجھاؤ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے یہ پیش کیا کہ بغیر کسی مسافت کی تحدید کے چاند دیکھنے کی اطلاع کسی بھی شہر یا صوبے یا کسی بھی ملک سے ملے تو ایسی صورت میں جو ہے اس ہر شخص پر روزہ رکھنا لازم اور واجب ہوگا۔ اب یہاں ترجمہ نگار نے ترجمہ ہر شہر کا کیا ہے، ہر بلد کا کیا ہے۔ اب ہر بلد سے مراد اب آپ ہی بتائیں گے کہ بلد سے مراد کیا ہے۔ بلد سے مراد ملک ہے، بلد سے مراد صوبہ ہے، بلد سے مراد شہر ہے، بلد سے مراد علاقے ہیں، یہ تو آپ ہی بتائیں گے اور اس مسئلے کا حل کریں گے، چونکہ بلد کے معاملے میں بھی لوگوں کا اختلاف ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ ملک ہے، کسی نے کہا کہ شہر ہے، کسی نے کہا کہ علاقے ہیں۔ اب اس اختلاف کو کیسے مٹائیں گے؟ اس اختلاف کو اس طرح مٹایا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی طرح کی ملک کی یا شہر کی کوئی حد بندی نہیں فرمائی ہے، یہ تو علماء نے اپنے اقوال میں حد بندیاں کی ہیں، تو ایسی صورت میں فردوا الی اللہ والرسول، تو تم اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب اللہ اس کے رسول کا قول کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہہ رہے ہیں اذا رأیتم الہلال فصوموا، جب تم چاند کو دیکھ لو تو روزہ رکھو، سارے کے سارے لوگ روزہ رکھو، اور چاند کی خبر مل جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور یہ تمام امت کے لیے ہے۔ آئیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ سن لیتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب الفتاوی جلد 25 صفحہ 105 پر رقم تراز ہیں، فالثواب فی ھذا واللہ اعلم ما دل علیہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم صومکم یوم تصومون وفطرکم یوم تفطرون واضحاکم یوم تضحون فاذا شہد شاہد لیلۃ الثلاثین من شعبان انہ رآہ بمکان من الامکنہ قریب او بعید وجب الصوم۔ فرماتے ہیں کہ اس تعمیم رؤیت کے مسئلے میں جس کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، واللہ کو عالم، صحیح بات یہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، تمہارا روزہ رکھنا جس دن تم روزہ رکھو گے وہی دن پورے عالم اسلام کے لیے بھی روزہ رکھنے کا دن ہوگا۔ تمہارے روزے کا اختتام کرنا جس دن تم سلسلہ روزہ ختم کرو گے وہی دن تمام عالم اسلام کے لیے بھی روزے کے اختتام کا دن ہوگا، اور تمہارا قربانی کرنا جس دن تم قربانی کرو گے وہی تمام عالم اسلام کے لیے بھی قربانی کرنے کا دن ہوگا۔ دلالت کرتا ہے چنانچہ جب کوئی گواہی دے کہ اس نے 30 شعبان کی رات کو یعنی 29 شعبان کی شام کو قریب یا بعید، الفاظ پر دھیان دیجئے، کہا کہ قریب یا بعید، دنیا کے کسی خطے میں چاند دیکھا ہے تو دوسری صبح سے دنیا کے سبھی ممالک میں روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا، بشرط یہ کہ یہ خبر دیگر ممالک میں مناسب وقت پر پہنچ جائے۔ شیخ عطا الرحمن مدنی اپنی کتاب مکہ مکرمہ کی رؤیت ہلال تمام مسلم ممالک میں صفحہ 14 پر اس بات کا رقم تراز کیا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ کا دوسرا قول یوں نقل فرمایا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے مزید اپنی کتاب الفتاوی جلد 25 صفحہ 107 پر لکھا ہے کہ فالضابط ان مدار هذا الامر علی البلوغ، اے بلوغ خبری رؤیت الہلال لقوله صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتی، فمن بلغه انه رؤیا ثبت فی حقه من غیر تحدید بمسافت اصلا۔ فرماتے ہیں چنانچہ قاعدہ یہی ٹھہرا کہ روزہ شروع کرنے کا دار و مدار اور رؤیت ہلال کی صحیح خبر پہنچنے پر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سومو لرؤیتہ یعنی ہلال کی رؤیت پر یا اس کی خبر ثابت ہونے پر تم لوگ روزہ رکھو، لہذا جسے یا جس ملک کو صحیح خبر پہنچ گئی کہ چاند نظر آ گیا تو کسی مسافت کی تحدید کا لحاظ کیے بغیر اس کے اور اس ملک کے باشندوں کے حق میں چاند ثابت ہو گیا، پورے ماہ کا روزہ اس پر اور اس ملک کے باشندوں پر واجب ہو گیا۔ چنانچہ جب امساک کا وقت شروع ہوگا تو ان پر امساک واجب ہو جائے گا، یعنی امساک یعنی سحری کا وقت جب شروع ہوگا تو اس پر سحری واجب ہو جائے گی۔ یہ آپ نے سن لیا اور آپ نے بات کو سمجھ لیا۔ اب جو معارضہ میں نے آپ کے سامنے فقہ الحدیث صفحہ 717 اور صفحہ 716 سے جو پیش کیا ہے، اس معارضے کو کیسے دور کیا علامہ البانی نے، بلاد شام کے محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تمام المنہ فی تعلیق علی فقہ السنہ کے صفحہ 398 پر رؤیت ہلال کے تعمیم کے سلسلے میں صحیح حدیث کے عموم کو قابل اعتنا بتا کر اسے جمہور کا مذہب قرار دیا، جسے بہت سارے علماء نے اختیار کیا، جیسے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی اور امام صدیق حسن خاں بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، اور رؤیت ہلال کی اس تعمیم اور ابن عباس کی حدیث کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے فرمایا کہ ابن عباس کی حدیث ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے اپنے شہر کی رؤیت پر روزہ رکھنا شروع کیا، اس کے بعد آخری مہینہ رمضان میں انہیں علم ہوا کہ دوسرے شہر میں ایک روز پہلے چاند دیکھا گیا ہے، پس ایسی حالت میں یہ لوگ اپنے شہر والوں کے ساتھ اپنا روزہ جاری رکھتے ہوئے 30 دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ کر روزہ توڑ لیں۔ اس طرح اس خاص حالت میں ابن عباس کی قرآن والی حدیث کا کوئی معارضہ باقی نہیں رہا۔ علامہ البانی مزید لکھتے ہیں وَيَبْقَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ عَلَى عُمُومِهِ يَشْمَلُ كُلُّ مَنْ بَلَغَهُ خَبْرُ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ مِنْ أَيِّ بَلَدٍ أَوْ إِقْلِيمٍ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدِ مَسَافَةٍ أَصْلًا كما قال ابن تیمیہ فی الفتاوی۔ امام ابن تیمیہ جلد 25 صفحہ 107 پر لکھتے ہیں ابو ہریرہ وغیرہ کی حدیث کا عموم بھی اپنی جگہ باقی رہے گا، اور جو رؤیت ہلال کی خبر پانے والے سبھی لوگوں کو بغیر کسی تعدید مسافت کے شامل ہوگا، خواہ وہ کسی بھی شہر یا کسی بھی ملک میں ہوں، جیسا کہ امام شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جلد الفتاوی جلد 25 صفحہ 107 میں ذکر فرمایا ہے، تمام المنہ صفحہ 398۔ ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس حدیث قریب کے سلسلے میں جو تطبیق دی گئی، علماء نے جو تطبیق دی ہے وہ بڑی بہتر تطبیق دی ہے، اور اس تطبیق کو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں اور اپنے من مانے انداز سے بات کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے کہا کہ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہا ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں ہاکذا امرنا کا مشار الیہ بتا دیا ہے۔ مزید اور آپ کو بتا دیں کہ مسلم شریف کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نویں تاریخ کا عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، حالانکہ عاشورے کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نویں تاریخ کو رکھا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں باقی رہا تو میں ضرور نویں کا روزہ رکھوں گا، آپ نے یہ بات بیان فرمائی تھی، لیکن آپ نے رکھا نہیں تھا۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَكَانَ يَصُومُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم هَكَذَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھتے تھے، یوم التاسع، تاسع یعنی نویں تاریخ کو، نویں تاریخ کے دن کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے تسامح کہیں گے، یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل کہیں گے جس کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ نویں تاریخ کو رکھتے تھے؟ جب آپ یہ کہیں گے کہ عاشورہ کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نویں کو نہیں رکھتے بلکہ آپ نے 10ویں کو رکھا ہے، تو پھر ہمارا جواب وہی ہوگا جو اس ہاکذا امرنا کے سلسلے میں جو جواب آپ کا یہاں ہوگا۔ اس لحاظ سے میرے دوستوں اور بھائیوں، عزیز ساتھیوں، حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اسلاف کے فہم کو بھی بہت سمجھنا ضروری ہے، جیسا کہ ہمارے بہت سارے بھائی رٹ لگاتے ہیں کہ اسلاف کے فہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں اسلاف کے فہم کو آپ نے سمجھنے کی کوشش ہی کہاں کی ہے؟ اگر کوشش کی ہوتی تو ہر ناحیے سے ان اقوال کو تولتے اور پھر اس کے بعد سارے اقوال کو رکھ کر فردوہ الی اللہ والرسول کا کام انجام دیتے
تو الحمدللہ بہت بہترین کام ہوتا اور احادیث کے اندر تطبیق بھی ہو جاتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اپنے عموم پر باقی ہے اور یہ اپنے خصوص پر باقی ہے، یعنی اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ خبر نہ پہنچے تو ایسی صورت میں وہ اپنے شہر والوں کے ساتھ یا اپنے ملک والوں کے ساتھ ہی روزہ رکھے۔ خبر پہنچ گئی وقت پر تو ایسی صورت میں ہرگز روزہ رکھنے کا مجاز نہیں ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس خبر پہنچی، آپ نے آخری وقت میں بھی روزہ توڑ دیا، آپ کو بھی روزہ توڑنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد والمرسلین والحمد